जय गुरु जी बाबा जी। मेरा क्वेश्चन है, compared to the other religions across the world, Hinduism is said to be the most tolerant one. Is this right in your vision as well? اصل میں جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایز کمپیئر ٹو آل ادر ریلیجن ہندوازم ہیز مچ اینڈ مور ٹالرنٹ ایٹیچیوڈ، تو ہم کچھ چیزوں کو ڈیفائن کرنے میں، ایکسپلین کرنے میں یا سیکھنے اور سمجھنے میں مسٹیک کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریلیجن یا دھرم ہوتا کیا چیز ہے، اور ہمارا جو ہندوازم ہے جس کو ہم سناتن دھارما کہتے ہیں، یہ کیا ہے۔ جب ہم دونوں کو ڈیفائن کریں گے تو پھر ہمیں شاید اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ٹالرنس ہے یا نہیں ہے۔ ریلیجن اور دھرم کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ ٹو لیو آر لائف، آپ نے زندگی کیسے گزارنی، اور زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک چیز آپ کے اس مٹیریلسٹک زندگی میں جینے کے لیے ہوتی ہے، اور دوسری چیز آپ کی ان چیزوں پہ وشواس اور یقین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جو چیزیں بظاہر آپ کو آنکھوں سے نہیں دکھ رہی ہوتی۔ تو جو چیز آپ کو آنکھوں سے نہیں دکھتی اس کے اوپر آپ نے بلیو رکھنا ہوتا ہے، وشواس رکھنا ہوتا ہے، یقین رکھنا ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے، اور دوسرا پارٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنی ہیبٹس کو، اپنے کلچر کو، اپنی ویلیوز کو، اپنے سوشل سسٹم کو، اکنامک سسٹم کو، ہر ایک چیز کو اس رولز اور پرنسپل کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ اب اگر تو ہم پہلے والا حصہ لیں، سیٹ آف بلیفز میں جب ہم جاتے ہیں تو چونکہ ہمارا کوئی پراپر سیٹ آف بلیف نہیں ہے، ہندوازم تو خود ہی کوئی ایک ازم نہیں ہے۔ جب ایک ازم نہیں ہے تو اپوزیشن کہاں سے ہوئے گی، انٹالرنس کہاں سے آئے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ 2 اور 2 4، ایک شخص کہتا ہے کہ 2 اور 2 3، اب یا تو 3 والا ٹھیک ہے یا 4 والا ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی 2 اور 2 4.25، آپ انٹالرنٹ ہوئیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 2 اور 2 3.25، آپ پھر انٹالرنٹ ہوئیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 2 اور 2 3.5، آپ پھر انٹالرنٹ ہوئیں گے، کیونکہ آپ نے ایک ریئلٹی کو جان لیا ہے۔ اور اگر دوسری طرف ایک شخص ہے، انہوں نے 5 چیزیں سیکھی ہوئی ہیں کہ 2 اور 2 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 اور 2 4 بھی ہو سکتے ہیں، 2 اور 2 5 بھی ہو سکتے ہیں، 2 اور 2 6 بھی ہو سکتے ہیں، 2 اور 2 3.5 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس نے یہ 5 چیزیں سیکھی ہوئی ہیں وہ واقعی انٹالرنٹ نہیں ہوئے گا۔ اس کے سامنے کوئی کہہ دے کہ 2 اور 2 3.5 ہے تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے 3.5 بھی ہو سکتے ہیں، 2 اور 2 ہی نے نا۔ دوسری بار کوئی کہہ دے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اسپیسیفک اس کے پاس کوئی پراپر کلیئرٹی نہیں ہے، اس کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو کچھ کوئی بولے گا وہ سارا کچھ ایکسیپٹڈ ہے۔ تو ہماری ساری کی ساری کلیئرٹی بنتی ہے ایشور کے کنسیپٹ سے۔ تو چونکہ ہندوازم میں ایشور کا کوئی پراپر ایک کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ میرٹ بنا کے یہ کہیں کہ اچھا یار یہ چیز اس سے ٹکرا رہی ہے تو اس لیے یہاں اگر ٹکرائے گی تو ہم کہیں گے کہ یار یہ چیز تو ٹکرا رہی ہے، اور آگے سے کوئی بندہ ریئیکٹ کرے اور اس کو سمجھا جائے گا کہ انٹالرنٹ ہے۔ کوئی ایک ایشور کا کنسیپٹ، بھگوان کا کنسیپٹ، رب کا کنسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ پورے کے پورے ہندو کمیونٹی اور ہندوازم نے ایگری کیا ہوا ہو، اتفاق کیا ہوا ہو، سارے کے سارے متفق ہو گئے ہو کہ ہاں یار یہ چیز ہے۔
जब कोई मुतफिक ही नहीं है, कोई एग्री ही नहीं है, तो फिर तो इंटॉलरेंस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो खुद ही किसी जगह पे ही नहीं खड़े। इंटॉलरेंस के लिए स्पेसिफिकेशन होती है, उसके लिए आप किसी एक प्रॉपर चीज को रीजन के साथ, लॉजिक के साथ मानते। रीजनिंग जब छोड़ दी जाएगी, लॉजिक जब छोड़ दी जाएगी, तो फिर इस तरह की बात आप बिल्कुल करेंगे तो सारे के सारे कहेंगे। वैसे तो सुनदिया सारी बड़ा चंगा लगता है सेंटेंस कि यार हिंदुइज्म में जो है ना वो इंटॉलरेंस नहीं है। गलती बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साडे कोले कोई इज्म ही नहीं है, साडे कोले कोई डेफिनेशन ही नहीं है, साडे कोले कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड ही नहीं है। असी कोई एक बिलीव बनाया होवे तो फिर असी देखांगे कि जी कितने बिलीव उसके साथ पैरेलल चल रहे हैं और कितने उसके एंटी चल रहे हैं, कितने नीचे रह रहे हैं, कितने ऊपर रह रहे हैं, फिर ही हम डिसएग्री करेंगे ना। अगर हमने 2 और 2 को 4 मान लिया है, तो अब कोई कहे कि 2 और 2 4 पॉइंट, आगे पॉइंट के बाद 10 जीरो लगा के 1 लगा लो, 4 के बाद पॉइंट लगा के 10 जीरो लगा लो और आगे 1 लगा दो, 10 जीरो के बाद 1 लगा दो। अब ये वाली चीज 4 से कितनी सी बड़ी है, 4 से कितनी सी बड़ी है। अगर पॉइंट के बाद आप 1 जीरो लगाए ना तो 10वां हिस्सा हो गया, दूसरी जीरो लगे तो 100वां हिस्सा, तीसरी जीरो लगे तो 1000वां हिस्सा, चौथी जीरो लगे तो 10,000वां, फिर लाखवां, फिर 10 लाखवां, फिर करोड़वां, फिर 10 करोड़वां, फिर अरबवां, 10 अरबवां, फिर खरबवां, 10 खरबवां, फिर पद्मवां, 10 पद्मवां। तो अब 10 जीरो के बाद तो जो वो बनेगा 1 का हिस्सा, वो कितना छोटा होएगा, कितना मामूली होएगा। मगर अगर जिसको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, उसको आप कहें कि 4 4 इज इक्वल टू, आगे इक्वल टू का साइन लगाएं और दूसरी तरफ लिखें 4 पॉइंट, 10 दफा जीरो लगाएं और आगे जाके एंड पे 1 लगा दें। यानी कि ये वाला 4 इसमें एडेड है, थोड़ा सा इजाफा है, और वो इजाफा कितना सा है, 1 का 10वां हिस्सा नहीं, 100वां हिस्सा नहीं, 1000वां नहीं, लाखवां नहीं यार, 1 ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਰੋੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ भी नहीं आएगा, एक पैसे का भी लखवां हिस्सा नहीं आएगा। मगर जो राइट पर्सन है, जो मैथमेटिशियन है, जो लॉजिक पे चलने वाला है, वो ये कह देगा कि नहीं यार 4 इज इक्वल टू जस्ट 4, ये 4 पॉइंट जो आपने 10 जीरो लगा के आगे 1 लिखा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, वो उसको क्रॉस कर देगा। तो हम कहेंगे कि यार कितना इंटॉलरेंट है, इतनी जरा सी बात है, वो 4 से जरा सा ज्यादा है यार, वो तो काउंट ही नहीं हो रहा, लेकिन ये उसको कहता है कि जी बराबर नहीं है, नहीं है। तो जो चीज नहीं है वो नहीं है। तो अब आप इसको कहें कि यार ये कितना इंटॉलरेंट है, तो भाई इंटॉलरेंट की बात ही नहीं है, बात है रियलिटी की, बात है सच्चाई की। हमारे पास कोई सच्चाई का प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है। हमने 2 और 2 को 3 भी माना हुआ है, 2 और 2 को 1 भी माना हुआ है, 2 और 2 को 0 भी माना हुआ है, 2 और 2 को 4 भी माना हुआ है, 2 और 2 को हमने 33 करोड़ भी माना हुआ है। तो अब जब हमने एक ही चीज के हजारों उत्तर माने हुए हैं, तो हम तो वाकई टॉलरेंट हैं, हमारे पास तो बड़ी गुंजाइश है, जैसे कोई मर्जी कह दे सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, हमें तो उसी से कोई ऐसा इतराज ही नहीं बनता। हमारा इतराज करने के लिए हमें लॉजिक की लैंग्वेज समझने की जरूरत है, रीजनिंग को समझने की जरूरत है। जब तक हम लॉजिक को, रीजनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, समझ नहीं लेते, उस वक्त तक हमें ये वाली चीजें कभी भी अंडरस्टैंड नहीं होएगी कि यार क्यों हम इंटॉलरेंट हैं या नहीं है, और दूसरे अगर हैं तो वो क्यों है, और अगर वो नहीं है तो वो क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूसरी लॉजिक से ये चीज समझाता हूं या क्लियर करता हूं। अब एक रिलीजियन में ना शराब को हराम कहा गया, शराब को, दारू को
حرام کہہ دیا گیا۔ اب ایک بندہ دارو کو کہہ رہا ہے کہ یار یہ دارو جو ہے نا یہ نہیں پینا چاہیے، یہ ناجائز ہے، اور ایک آدمی اس کو نہیں مانتا کہ دارو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دارو کوئی ناجائز نہیں ہونا چاہیے یا یہ کوئی حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک دن یہ شخص جو دارو کو ناجائز سمجھتا ہے، جو دارو کو حرام سمجھتا ہے، یہ ایک ایسے بندے کے پاس چلا گیا جو آدمی دارو کو جائز سمجھتا ہے، اس کے لیے دارو جائز ہے۔ وہ جس کے لیے دارو جائز ہے نا، اس بندے نے اس کے ساتھ نا تھوڑا سا نا لاجک میں کھیلنے کی کوشش کری، دلیل کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کری اور دلیل سے اس کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی۔ اس نے پہلے منگوائے تھال میں انگور اور وہ بیچ میں رکھ دیے اور دونوں نے مل بیٹھ کر کہا کہ آؤ یار کھاتے ہیں۔ اب وہ بھائی صاحب جو دارو کو ناجائز کہتے ہیں، دارو کو حرام کہتے ہیں، اس بھائی صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھ کے انگور کھائے۔ جب انہوں نے 5-7 منٹ انگور کھا لیے نا، انگور کھا لیے، تو پھر اس نے اپنے نوکر سے 2 گلاس دارو کے منگوائے، 2 گلاس دارو کے منگوائے اور کہا کہ یار لیجئے، یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے۔ تو اس نے کہا جی سوری، میں یہ دارو نہیں پی سکتا۔ تو اس نے دلیل سے اسے جواب دینے کی کوشش کری کہ یار ابھی تو ہم نے انگور منگوائے ہیں، یہ سامنے پڑے ہیں، یہ تھال میں ہیں، اور تو نے میرے ساتھ بیٹھ کے انگور کھائے ہیں، تو نے میرے ساتھ بیٹھ کے انگور کھائے ہیں۔ انگور تیرے لیے جائز ہے، انگور تیرے لیے جائز ہے، اور انگور سے نکلا ہوا اس کا رس، اس کا عرق، وہ تیرے لیے ناجائز ہے۔ یہ تیری بات میری تو لاجک میں نہیں آتی، مجھے تو نہیں سمجھ آتی۔ انگور کھاتا ہے تو، وہ شراب کی گولیاں ہیں، گولیاں کھاتا ہے، اور جب وہی چیز اس میں سے کشید کر کے، اس میں سے عرق کر کے نکال کے دارو سیپریٹ کر دے گا، تو کہتا ہے یہ دارو ہے، یہ میں نہیں کھاتا۔ تو ماں کو، اس کو اوریجن کو جائز سمجھ رہا ہے اور اس کو تو ناجائز سمجھ رہا ہے، یہ ایسا تو کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا ٹھہر، جائیں ذرا میری بھابھی کو بلا کے لائے۔ وہ گیا اور اپنی بیوی کو بلا کے لے آیا۔ اس نے کہا آپ کے گھر میں کوئی بیٹی بھی ہوئے گی؟ اس نے کہا جی ہے۔ ان کا ذرا بیٹی کو بھی بلا لیں۔ اب بیٹی کو بھی بلا لیا۔ اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ کیا تو اپنی اس بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، بیاہ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا جی کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا جی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، بیٹی کے ساتھ شادی کرنا منع ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی کیوں حرام ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا، یہ ہمارا بلیو ہے کہ بیٹی کے ساتھ بیاہ کرنا، بیٹی کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتا دیا، یہ ہمارا بلیو ہے، اس لیے چونکہ یہ میرے بلیو میں ہے اس لیے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا یہ بیٹی کہاں سے آئی ہے، کدھر سے نکلی ہے؟ اس نے کہا ادھر سے، یہ میری پتنی سے۔ تو اس نے کہا پتنی کے ساتھ تو سارا کچھ کرتا ہے نا، پتنی تیرے لیے جائز ہے نا، بیوی جائز ہے نا؟ اس نے کہا جی بیوی جائز ہے۔ اس نے کہا ایک چیز تیرے لیے جائز ہے، وہ تیری وائف ہے، وہ تیری پتنی ہے، اس کے لیے تجھے ہر طرح کا ریلیشن الاؤڈ ہے، اور اسی پتنی سے جو ایک چیز آگے فردر نکلتی ہے، جو اس کا بچہ ہے، جو اس میں سے آتی ہے، بچہ تیرے لیے ناجائز ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تو پتنی کے ساتھ تو سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹی کو تو کہتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ میں کچھ نہیں کرتا جی، یہ بھی تو تیری بیوی سے نکلی ہے۔ جب بیوی سے سارا کچھ جائز ہے تو بیٹی کے ساتھ کیوں نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے لاجک، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے دلیل، اور یہ لاجک اور دلیل تبھی کام کرتی ہے جب آپ نے ایک سیٹ بلیو بنا لیا ہو، سیٹ پروف آپ کے سامنے ایک کھڑا ہو۔ ہمارے چونکہ ہندوازم میں کوئی سیٹ بلیو ہے نہیں ہے، سیٹ ڈیفینیشن ہے نہیں ہے،
अगर कोई सेट डेफिनेशन होएगी तो किसी दूसरी डेफिनेशन को हम उसके पैरेलल ला के चेक करेंगे या देखेंगे ना कि यार ये कितनी उसके ऊपर जाती है, कितनी नीचे जाती है, कितनी इक्वल आती है, कितनी इनइक्वल आती है। तो चूंकि हमारे यहां खुद ही इन इक्वलिटीज का भरमार है, इस वजह से हम ये समझते हैं कि शायद हम जो है ना, हम तो बड़े टॉलरेंट हैं और बाकी जो धर्म है वो इनटॉलरेंट है। वो इनटॉलरेंट नहीं है, उनके यहां असूल है, उनके यहां प्रिंसिपल है, उनके यहां लॉजिक है। हमारे पास असूल कोई नहीं है, हमारे पास दलील कोई नहीं है, हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। हमारे पास कोई सेट ऑफ बिलीव्स हो कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो फिर हम उस सेट ऑफ बिलीव को सामने रख के कहें ना कि जनाब ये चीज हमारे सेट ऑफ बिलीव से टकराती है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। तो जब सेट ऑफ बिलीव कोई नहीं होएगा तो फिर कौन पूछेगा? अभी अमेज़न के जंगलों में अभी भी सुना है कि कुछ इंसानों के ट्राइब्स मिले हैं, कबाइल मिले हैं, कुछ ग्रोह मिले हैं, और उनके यहां तो कोई सेट ऑफ बिलीव नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है। वहां तो कोई बेटी की तमीज नहीं है कि जनाब ये बेटी है, वहां तो कोई बहन की तमीज नहीं है कि ये बहन है, वहां तो कोई पत्नी का पता नहीं चलता कि ये किसकी पत्नी है, वो तो जानवरों की तरह है। तो जब तक उनके यहां कोई तरीकेकार नहीं जाएगा तो फिर वो तो पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं कि जनाब हम सबसे ज्यादा टॉलरेंट हैं, हम सबसे ज्यादा टॉलरेंट हैं, कि जनाब हमारे यहां तो ये फड्डा ही नहीं है कि जनाब ये तेरी बीवी है, ये तेरी बहन है, ये तेरी मासी है, ये तेरी फुप्पी है। ये तुम लोगों ने जो अपने लिए 70 किस्म की जकड़नें बना रखी हैं, हमारे यहां तो कोई जकड़न नहीं है। हमारी जिंदगी कितनी लिमिटेड है, हम कितनी मुसीबतों में पड़े हुए हैं। मां शादी नहीं कर सकती, मां दी मां शादी नहीं कर सकते, प्यो दी मां शादी नहीं कर सकते, प्यो दी भैन शादी नहीं कर सकते, मां दी भैन शादी नहीं कर सकते, बेटी शादी नहीं कर सकते, पोती शादी नहीं कर सकते, नवासी शादी नहीं कर सकते, फुफी शादी नहीं कर सकते। 70 किस्म के असीं दी रेस्ट्रिक्शनां लाईयां होईयां ने, ते ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈलेंज ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਾਜ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਇਨਟੋਲरेंट ਜੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵਿਆਹ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ फूफी ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ना ਤੁਸੀਂ फलाने ਨਾਲ ਕਰਦੇ जे। तो जितनी कंडीशंस हम लगा रहे हैं, अब हम इसको इनटॉलरेंट का नाम दें या टॉलरेंट का नाम दें? हम इसको क्या दें कि भाई हमारे पास सेट ऑफ बिलीव्स है, सेट ऑफ विश्वास है, सेट ऑफ वैल्यूज है, तुम्हारे पास नहीं है। तो चूंकि हमारे पास है, हम तो उसको फॉलो करेंगे। अब हम उनको कहेंगे कि यार ये लोग गलत हैं, टॉलरेंस की बात नहीं हो रही, गलत और सही की बात हो रही है कि यार चूंकि ये लोग गलत हैं, इनके पास कोई सेट ऑफ बिलीव्स नहीं है, सेट ऑफ विश्वास नहीं है, इसलिए ये अगर अपने आप को ये कहते हैं कि वी आर वेरी टॉलरेंट, तो ये टॉलरेंट कहने में ही गलत है। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से हम अपने आप को टॉलरेंट कहते हुए गलत हैं, क्योंकि हमारे पास कोई तरीकाकार कोई नहीं, हमारे पास कोई ऐसी ग्रंथ नहीं है जिसके अंदर हाउ टू लिव अ लाइफ का कोई तरीकेकार बताया। और सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली सबसे पहले जाती हैं ईश्वर पे। हमारे पास कोई एक ईश्वर का कंसेप्ट नहीं है। हमारे 1% है जी निराकार है, अगले 10% वो जी ईश्वर जो है ना वो ब्रह्म है जी, अगले 10% नहीं जी वो असल में शुद्ध स्तुभ गुणी माया जो थी ना, जिस माया से ये सारा कुछ बना है ना, वो असल में शुद्ध स्तुभ गुणी माया जो है ना वो ईश्वर है। अगलों से पूछो वो कहेंगे कि जनाब वो तो शिव जी ईश्वर है। अगलों से पूछो तो वो कहेंगे कि नहीं जी वो तो विष्णु जी ईश्वर है। अगलों के पास चले जाओ तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये असल में माता से निकली है, तो ये माता इनकी मदर है, वो शक्तियों की मां है, वो असल में ईश्वर है। फिर आगे चले जाओ तो वो कहेंगे नहीं नहीं यार एक ये एनर्जी है जो ऊपर है, बस वो हमें नहीं पता वो कैसी है, वो असल में ईश्वर है। हम कहीं खड़े होते हैं, कोई हमारा बेस है, हम किसी जगह पे कोई डिफाइन करते हैं ईश्वर की डेफिनेशन को कि हु इज ईश्वर। जिस दिन हमने ईश्वर को डिफाइन कर लिया, जिस दिन हमने भगवान को डिफाइन कर लिया और भगवान के दिए गए प्रिंसिपल्स को डिफाइन कर लिया,
پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ دس از آور ازم، ناؤ وی آر ایبل ٹو کمپیئر ود دا ادر ریلیجن. پھر ہم جا کر اسے جوشزم سے چیک کریں گے، کرسچینٹی سے، اسلام سے، اور پرشینزم سے، بدھسٹ سے، پھر باقی دھرموں کے ساتھ آپ جائیں نا. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اعلان کر دیتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے ٹالرنٹ ہیں، تو باقی سارے انٹالرنٹ ہیں. واقعی وہ انٹالرنٹ ہیں، اس لیے انٹالرنٹ ہیں کہ انہوں نے ہر ایک چیز کو پراپرلی ڈیفائن کیا ہوا ہے. ان کے پاس ایک سیٹ آف بلیف ہے اور وہ اپنے سیٹ آف بلیف کے اگینسٹ نہیں جاتے. ان کو آپ کروڑوں روپے آفر کریں اور کسی بھی بندے کو کہیں کہ یار تو بول دے کہ بھگوان ٹرینٹی میں ہے، وہ تو نہیں بولے گا. ہم میں سے تو 130 کروڑ جتنے ہم رہتے ہیں، ہم میں سے تو جس کو مرضی کہہ دو کہ یار تجھے 1 کروڑ ملے گا، تو کہہ دے بھگوان ٹرینٹی میں، تو اس نے کہا ہاں بھگوان ٹرینٹی میں ہے نا، ایک برہما وشنو مہیش تین تے ہے نا، تو میں تین ہی تو کہن دے، میں تو ٹھیک کہن دے لیا کروڑ روپے، اسی تو اس ٹائم لے لیں گے. تو اب یہ جو لے لے گا وہ کہے گا جناب میں تو بڑا ٹالرنٹ ہوں، میں نے تو ٹرینٹی میں بھی مان لیا، میں نے تو ایسے مان لیا، مجھے تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر وہ آ کر واپس کہے کہ نہیں جناب اب تو نے ٹرینٹی کا کہا اب میں ذرا ایک اور بڑھاتا ہوں، تو کہے کہ بھگوان 4 ہیں، تو کہے کہ کوئی گل نہیں، نال سی رام جی نو ڈال لینے 4 کر لینے، پھر بھی ٹھیک ہے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے اس کا ایگزام کرنے کے لیے کہ یار اس نے تو 4 پہ بھی پیسے لے لیے، چلو میں ایک 5واں نال ملا دینا. پھر وہ اگر کہیں گے نہیں یار وہ تو 5 ہیں، بھگوان تو 5 ہیں، تو اگر تو 5 مانے تو پھر میں تجھے کروڑ روپیہ دوں گا. وہ کہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، نال کرشن جی نے بھی اڑا لو. اسی تے 33 کروڑ تک لمٹ لیس ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جن نے کوئی کہی جائے گا پیسے لے ہے اسی منی جاواں گے. ادھر آپ کروڑ سے شروع ہو جائیں یار تجھے 1 کروڑ دوں گا، تو کہہ دیں بھگوان 2 ہے، کہے گا نہیں. آپ کہیں کہ 2 کروڑ، وہ کہے گا نہیں. 3 کروڑ، وہ کہے گا نہیں. 4 کروڑ، وہ کہے گا نہیں. آپ 33 کروڑ پہ چلے جائیں، آپ 33 کروڑ بھی دیں، وہ آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ بھگوان، وہ کہے گا کہ یہ میرے بلیف کے خلاف ہے، یہ میرے وشواس کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. خدا ایک ہے، چاہے تو 33 کروڑ کیا تو 33 ارب بھی دے گا، میں تب بھی یہی کہوں گا کہ خدا ایک. تو اب کہا جائے کہ یار وہ تو انٹالرنٹ ہے کہ وہ ٹالریٹ ہی نہیں کرتا، وہ بھگوان کو 2 میں ماننے کے لیے ہی تیار نہیں، وہ بھگوان کو 3 میں ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، وہ بھگوان کو 4 میں ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. تو بھی کیسے مان لے؟ اٹ از بلیف، دس از ریزننگ، دس از لاجک. تو ان کا ایک سیٹ اپ ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس وجہ سے وہ اپنی جگہ پہ اڑ جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ رک جاتے ہیں، اور ہم اپنی جگہ پہ رکتے نہیں. آپ آگے آئیں، جو ہم ایکسیپٹنس کا شبد یوز کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر بڑی ایکسیپٹنس ہے. ایکسیپٹنس کو اگر ہم ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کو کہا جاتا ہے برداشت، بیئر کر لینا. دوسرے شبداں دے وچ برداشت دے پیرالل شبد ہے معافی، معافی دینا، کچھ نہ کہنا، بولنا نہ، ریئیکٹ نہ کرنا. ایکسیپٹ کرنے والا بندہ اصل چ معاف ہی کر رہا ہوندا ہے نا. تسی کسی نو تھپڑ مار دیتا ہے، انہیں اس تھپڑ نو ایکسیپٹ کر لیا ہے، برداشت کر لیا ہے. تو اب آپ اس کے لیے یہ شبد یوز کریں کہ یار اس نے تھپڑ ایکسیپٹ کر لیا ہے، تب بھی ٹھیک ہے. آپ کہیں اس نے تھپڑ برداشت کر لیا ہے، تب بھی ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ اس نے تھپڑ پہ معاف کر دیا ہے، تھپڑ پہ معاف کر دیا ہے، تو کیا یہ تینوں کی سیم میننگ نہیں ہے؟ معافی کی بھی سیم میننگ ہے نا. مجھے یہ بتائیے کہ ہم جب شبد معافی کو اگر ایز اے ٹرمینالوجی یوز کریں، ایکسیپٹنس کو ایز اے ٹرمینالوجی یوز کریں، تو معافی کی 2 میجر کیٹیگری ہوتی ہیں، 2 الگ الگ سے اس کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. معافی ذات سے ریلیٹڈ چیزوں کی، اور معافی پرنسپل اصولوں سے ریلیٹڈ چیزوں کی. اب ایک شخص بینک میں مینیجر ہے، ایک شخص بینک میں مینیجر ہے، کسی فیکٹری میں جنرل مینیجر ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی ادارے میں سی او ہے، کمپیٹنٹ آفیسر ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، فائنل اتھارٹی ہے. اب آپ بینک کے رول اور اصول کو توڑتے ہوئے آپ کے بینک نے اگر ریٹ رکھا ہے کہ جی ہماری آئی سی جو ہے انڈین کرنسی اتنے میں ہے، آپ کے سبارڈینیٹ ایک شخص جو ہے وہ اس انڈین کرنسی کو جو بینک نے ریٹ مقرر کرا ہے کہ جی ہمارے اتنے روپے جو ہیں وہ 1 آسٹریلین ڈالر کے برابر ہیں، وہ بندہ
اس ریٹ سے کوئی 10 20 30 روپے بڑھ کے جا کے ریٹ لگا کے اگر کنورسیشن کر دیتا ہے 3 کروڑ روپیہ شفٹ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے تو $1 جو ہے نا وہ 200 روپے میں خرید لیا. بینک مینیجر کہے گا کہ جب $110 روپے پہ مل رہا ہے تو نے بھی 200 روپے کیوں خریدا ہے؟ یہ اس کی پالیسی کے اگینسٹ ہے, اس کے اصولوں کے اگینسٹ ہے, اس کے اس انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے, اس کے ادارے کے اگینسٹ ہے جس کی وہ ذمہ داری لے کے بیٹھا ہے. اس انڈر کمانڈ سبارڈینیٹ اس انسٹیٹیوٹ کو, اس عمارت کو یہ چیز ڈیمیج کرتی ہے. یہاں بندہ وہ اڑ جاتا ہے کہ جی میں تجھے معاف نہیں کروں گا, میں انٹالرنٹ ہوں. وہ فوراً اس کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے, ٹرانسفر کر دیتا ہے, اس کو فائن کر دیتا ہے, جرمانہ کر دیتا ہے کہ جی اس نے کمپنی کو, فیکٹری کو, بینک کو اتنا نقصان دیا ہے, اس نے کک بیک لی ہے, کمیشن لیا, یہ کیا, وہ کیا. اور دوسری طرف یہ بینک کا نقصان یا کمپنی کا نقصان ہوا ہے ٹوٹل 1.5 لاکھ کا. کتنا نقصان ہوا ہے؟ 1.5 لاکھ کا. یہاں اس بندے نے معاف نہیں کیا. آپ 1.5 لاکھ کو بھی چھوڑ دیں, آپ یہ کہہ لیں کہ 10,000 کا نقصان اس نے کیا ہے. اس نے 10,000 نقصان پہ بندے کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے, بندے کو جاب سے نکال دیا ہے, بندے کو معاف نہیں کیا ہے. اس نے اپنے اصول کے اوپر سٹینڈ لے لیا ہے. ابھی یہی بندہ شام کو جب اس فیکٹری سے اپنے بینک سے نکلتا ہے, اس نے اپنی بہترین کوئی گاڑی رکھی ہوئی ہے, لیموزین گاڑی میں جا رہا ہے. ابھی ایک شخص پیچھے سے آتا ہے اور آ کر سیدھا اس کی گاڑی میں ڈس کر کے گاڑی مار دیتا ہے, اس کی گاڑی کو ڈیمیج کر دیتا ہے. گاڑی ڈیمیج ہوئی ہے, نقصان ہو گیا ہے 4.5 لاکھ کا. گاڑی کا نقصان ہو گیا ہے 4.5 لاکھ. اب یہ بندہ جب گاڑی سے نیچے اترا ہے تو وہ جس نے گاڑی ماری ہے, جس نے پیچھے سے ہٹ کیا ہے, وہ بندہ اس کو جسٹ ایک سینٹینس کہتا ہے, سوری اٹ از مائی فالٹ, میرے سے مسٹیک ہو گئی, سوری میرے سے غلطی ہو گئی. یہ شخص اس کو ادھر ہی کھڑا ہو کے معاف کر دیتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے یار جاؤ چلے جاؤ. یا یہ شخص باہر نکلتا ہے جس نے گاڑی ہٹ کری ہے, وہ گاڑی کے اندر اپنے بچے کو پلاسٹر لگا کے سیکنڈ سیٹ کے اوپر اس کی پتنی بیٹھی ہوئی ہے, بچہ زخمی ہے, اس کی دونوں ٹانگوں کے اوپر پلاسٹر لگا ہوا ہے اور ڈرائیور چلا رہا ہے. اس نے آ کر پیچھے سے گاڑی ہٹ کر دی ہے. یہ بندہ نیچے اتر کر جب دیکھتا ہے کہ یار گاڑی مارنے والا جو ہے اس کی سیکنڈ سیٹ پہ وائف یا بہن بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے بچے کو پکڑا ہوا ہے, دونوں ٹانگوں کے اوپر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے, اس نے ان سے پوچھا تک بھی نہیں ہے کہ یار تم نے گاڑی کیوں ماری ہے. اس نے سوری بھی نہیں بولا, مارنے والے نے سوری بھی نہیں بولا. یہ جسٹ اس کو دیکھ کے ادھر ہی اپنے دل میں یہ معاف کر کے واپس آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چلا دیتا ہے. گاڑی کا نقصان 4.5 لاکھ ہے. یہاں معافی دینا یہ اس کا اپنا پرسنل ٹریٹ ہے, پرسنل ایشو ہے, ذات کا معاملہ ہے. اس معافی سے اس کے نہ تو بینک کو کوئی نقصان ہو رہا ہے, نہ اس کی کوئی فیکٹری کو نقصان ہو رہا ہے, نہ اس کے کسی انسٹیٹیوٹ کو نقصان ہو رہا ہے, نہ اس کے کسی سبارڈینیٹ کو نقصان ہو رہا ہے, نہ کسی اور بندے کو نقصان ہو رہا ہے, نہ اسٹیٹ کو نقصان ہو رہا ہے. ڈائریکٹ سارے کا سارا نقصان اس کی اپنی ذات پہ جا رہا ہے. یہاں معافی دینا اور چیز ہے, یہاں ٹالرنٹ ہونا اور چیز ہے. اب اس بندے کو اگر کہا جائے کہ یار یہ بندہ تو پاگل ہے, یہ تو بیوقوف ہے, 10,000 کے اوپر تو اس نے بندے کو گھر بھیج دیا اور ایسا پاگل ہے کہ 4.5 لاکھ کا نقصان ہوا ہے, بولا تک نہیں ہے, چپ کر کے چلا گیا. تو اس سے بڑا اور پاگل کیا ہوئے گا؟ یہ پاگل نہیں ہے. ہی از دا بیسٹ ون پرسن, ہی از دا وائزسٹ پرسن. یہ بہت عقل مند آدمی ہے جس نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. ذات کی حد میں اگر زیادتی ہو تو اس کی فوراً معافی, لیکن جب اصولوں پہ زیادتی ہو تو نو معافی, کوئی معافی نہیں ہے. ایسے ہی جن کے پاس اصول ہیں, جن کے پاس پرنسپلز ہیں, جب آپ ان کے اصولوں کو, پرنسپلز کو چیلنج کرتے ہیں وہ آپ کو معاف نہیں کرتے.
जब अकेली जात की बात होती है, पर्सनली बात होती है, तो हो सकता है वो माफ कर दे। आप चूंकि असूलों के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए उनके असूल जगह जगह चैलेंज होते हैं। तो वो जब चैलेंज होते हैं तो आगे से वो रिएक्ट करते हैं, और जब रिएक्ट करते हैं वो प्रिंसिपली अपने असूलों को लागू करते हैं, तो हम कहते हैं ये बड़े इंटॉलरेंट हैं, हम बड़े टॉलरेंट हैं। तो ये इंटॉलरेंस नहीं है भाई, वो ठीक कर रहे हैं, ये असूल है, ये प्रिंसिपल है। अगर वो उस असूल को, उस प्रिंसिपल को सही समझ के उस प्रिंसिपल की हिफाजत करते हैं, तो हमें ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उनको पागल, मेंटल, बेवकूफ नहीं कहना चाहिए कि 10,000 रुपए के पीछे जिन्हें बंदे को घर कर छड़िया ते 4.5 लाख वाले को माफ कर छड़िया। अब उनके यहां एक प्रॉफिट या मैसेंजर होता है जिसने उनको गाइडेंस दी होती है। जूस के पास जाओ तो उनके पास मोसेस जी, डेविड जी और सुलेमान जी हैं, उनकी गाइडेंस उनके पास मौजूद। क्रिश्चियंस के पास चले जाओ तो उनके पास जीसस जी हैं। मुस्लिम्स के पास चले जाओ तो उनके पास एक प्रॉफिट है, मोहम्मद साहब जी। अब ये तीनों के तीनों अपने किसी प्रॉफिट या मैसेंजर को गाली नहीं देते, बुरा भला नहीं कहते, उनकी वो हद दर्जे से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हद दर्जे से ज्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं। ये उनके लिए एक प्रिंसिपल है, उनके लिए ये एक असूल है। वो कभी भी मोसेस जी को, डेविड जी को, जीसस जी को, मोहम्मद साहब जी को किसी फिल्म में या ड्रामे में एक रोल के तौर पे नहीं दिखाते। वो अपने प्रॉफिट्स के ऊपर फिल्में नहीं बनाते, मैसेंजर्स के ऊपर फिल्में नहीं बनाते। और आप हमारे यहां तो चूंकि हम खुद बनाए जा रहे हैं, दिन रात बनाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। अब जब हम धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं, वो नहीं बनाते, तो हम ये समझ लेते हैं कि शायद वो इनटॉलरेंट है, हम बड़े टॉलरेंट हैं। हमारे पास असूल ही नहीं है, हमारे पास असूल नहीं है। अगर हमारे पास भी असूल होता, जैसे वो जीसस जी को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे वो मोहम्मद साहब जी को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे वो डेविड जी को, मोसेस जी को, सुलेमान जी को रिस्पेक्ट देते हैं, व्हाई आर यू नॉट गिविंग दैट रिस्पेक्ट टू योर प्रॉफिट एंड मैसेंजर्स? आप अपनों को क्यों नहीं देते? आपको क्या है, क्यों नहीं आप इनको इज्जत देते? आप खुद इज्जत नहीं देते, खुद रिस्पेक्ट नहीं देते, और दूसरों को कहते हैं कि जनाब ये तो जो है ना वो इंटॉलरेंट है। आपको भी इंटॉलरेंट होना चाहिए। आप इंटॉलरेंट तब होंगे जब आपके पास कोई असूल हो, आपके पास कोई प्रिंसिपल हो। आपके पास तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, आपने तो सारे असूलों की गजियां उड़ा दी हैं। हमारे देश में अगर ये इकट्ठा किया जाए ना कि कितनी ऐसी उल्लू की पट्टियां हैं जिन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों के अंदर सीता माता का रोल प्ले किया होगा, तो हजारों में निकल आएंगी। कितनी ऐसी होंगी कि जिन्होंने पार्वती जी का रोल प्ले किया होगा। वो जमीन में गड़ क्यों नहीं जाती है उस वक्त? शर्म से मर क्यों नहीं जाती हैं? क्या कोई पार्वती हो सकता है? उन जैसा हो सकता है? उस जैसी रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं? ये चीज क्यों नहीं आती? अगर इस सोच की हमारे अंदर कमी है, हमने नथु फतू खैरे को राम बनाया होता है, नथु फतू खैरे को हमने जनाब कृष्ण बनाया होता है, हमने किसी को शिवा बनाया होता है, किसी को ब्रह्मा बनाया हुआ होता है, किसी उल्लू के पट्टे को हमने पता नहीं क्या क्या बनाया होता है, जिनको मुंह धोना नहीं आता, जिनको पवित्र होना नहीं आता, जिनको वॉशरूम जाना नहीं आता, जिनको खाना खाना नहीं आता, जिनको बोलना तक नहीं आता, उनको हम इतने बड़े बड़े महापुरुषों का रोल दे देते हैं और फिर कहते हैं वी आर वेरी टॉलरेंट, वी आर वेरी ग्रूफ, वी आर वेरी टफ, वी आर वेरी डन, वी आर वेरी वेरी डम। हमारे पास कोई प्रिंसिपल नहीं है। हम इनको अगर प्रिंसिपली, इनको अगर बड़ा मानते हैं, इनको गॉड कनेक्टेड सोल मानते हैं, तो फिर इन जैसी किसी तरह की भी कोई मूर्ति, इन जैसी किसी तरह का कोई फिल्म, इन जैसी किसी तरह का कोई ड्रामा, इन जैसी किसी तरह की कोई परछाई, कोई प्रतिबिंब, कोई रिफ्लेक्शन,
کوئی ایسی چیز کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ چیز ہو سکتی ہے. یہ ہے ریسپیکٹ، وہ تو ہم نے دینی کو. اگلے دنوں میڈیا کے اوپر آ رہا تھا گرو جی کا ایک سروپ ہے، وہ کوڑے والی گاڑی کے اندر سے ایک بندے نے نکالا ہے، کوڑے والی گاڑی کے اندر ڈالا ہوا ہے، اس کے اوپر کوڑا پڑا ہوا ہے، اس کو اس بندے نے لا کر بالٹیوں کے ساتھ پانی کے ساتھ دھو کے تو اس کو صاف کیا ہے. تو تیرا تو بنانا ہی غلط ہے، تم نے غلط چیز تو پہلے جنریٹ کری ہے. جب تم خود یہ چیزیں کرو گے کہ ایک طرف سروپ بناتے ہو، پھر اس کو بھگوان بناتے ہو، پھر اس کو کوڑے والی گاڑی میں پھینکتے ہو، تو دوسری دنیا تمہیں جوتے نہیں مارے گی تو اور کیا کرے گی؟ پھر کہتے ہو وی آر ویری ٹالرنٹ. یہ ٹالرنسی ہے، یہ بیوقوفی ہے. تو ہمیں ٹالرنسی میں، بیوقوفی میں، پرنسپلز کے اندر، معافی کے اندر، ایکسیپٹنس کے اندر فرق کرنا چاہیے. اگر ذات کا معاملہ ہو، پرسنالٹی کا معاملہ ہو، ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو تو یس، پھر ہمیں ضرور کہنا چاہیے کہ یار وی آر ویری ٹالرنٹ، پھر تو ہم مان سکتے. اور اگر یہ چیز ہم نہیں پریزنٹ کر سکتے تو پھر بھائی وہ ہم سے زیادہ ٹالرنٹ، ہم انٹالرنٹ ہیں. اگر اس طرح سے ہماری چیزیں آ جائیں نا تو پھر ہم ایکچوئل انٹالرنٹ ہیں. اور کیوں انٹالرنٹ ہیں؟ بیکاز وی آر ڈیف اینڈ ڈم. ہم آنکھوں سے بھی اندھے ہیں، زبان سے بھی گونگے ہیں، کانوں سے بھی بہرے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اصول کیا ہیں، ہمارے پرنسپل کیا ہیں، ہمارے پاس دھرم کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور ہمارے دھارمک پرسن کون ہیں، اور ہمیں ان کو رسپیکٹ عزت کیسے دینی ہے، مان سمان کیسے دینا ہے. ہم بھیڑ بکریوں کی طرح پھرتے ہیں، اور جب ہمارے اوپر یہ چیز آ جاتی ہے تو ہمارے پاس ایک سینٹینس ہوتا ہے وی آر ویری ٹالرنٹ اینڈ آل ادر آر انٹالرنٹ. اس سے بڑی اور بیوقوف اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں کبھی سنی جو یہ اسٹیٹمنٹ ہم دے رہے ہیں. ہمیں اپنی اس اسٹیٹمنٹ پہ غور کرنا چاہیے اور لاجیکلی پروف کرنا چاہیے کہ کیا یہ ہماری اسٹیٹمنٹ، ہمارے ورڈنگ، ہمارے شبد اس چیز کو پروف بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. رب ہمیں صحیح اور سچی سوچ اور سمجھ نصیب کرے. جے